تو آج ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ایک حالیہ اہم فیصلے کی۔ جی یہ 27 جون 2025 کو آیا۔ جی بالکل۔ اور اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک اعلان کیا 74 مخصوص نشستوں کی بحالی کا۔ جی، یہ خواتین اور اقلیتوں والی نشستیں۔ بالکل۔ تو اس پیش رفت نے ظاہر ہے سیاسی منظر نامے پر خاص طور پر حکومتی اتحاد کی پوزیشن پر کافی اثر ڈالا ہے۔ اسمبلیوں میں سیٹوں کی تقسیم بھی بدلی ہے۔ ہاں، کافی اہم تبدیلی آئی ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو اگر اعداد و شمار دیکھیں، ان 74 نشستوں میں سے سب سے بڑا حصہ یعنی 43 نشستیں مسلم لیگ نون کو ملی ہیں۔ جی، سب سے زیادہ انہی کو گئیں۔ پھر پیپلز پارٹی کو 14 ملے اور جمعیت علماء اسلام فے کو 12 نشستیں ملی ہیں۔ اور جو باقی 5 بچیں وہ ایک ایک کر کے استحکام پاکستان پارٹی، کیو لیگ، ANP، MQM اور PTI پارلیمنٹیرینز کو مل گئیں۔ مطلب باقی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہو گئیں۔ جی۔ اچھا، اب قومی اسمبلی کی سطح پر دیکھیں تو اس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ حکمراں اتحاد کی پوزیشن آپ کہہ لیں کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ۔ نہ صرف انہیں سادہ اکثریت ملی بلکہ نون لیگ کی جو کل سیٹیں ہیں وہ 123 تک پہنچ گئیں اور پیپلز پارٹی کی 74 ہو گئیں۔ یہ تو کافی بڑا جمپ ہے۔ بالکل، یہ قابل ذکر تبدیلی ہے۔ اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ ہاں، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، یہ براہ راست سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہوا یہ تھا کہ عدالت عظمیٰ نے وہ نوٹیفیکیشن کال عدم قرار دے دیے تھے جو PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں کی مخصوص نشستوں کے تھے۔ اچھا، جو بعد میں سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے۔ جی بالکل وہی۔ تو جب وہ نوٹیفیکیشن منسوخ ہوئے تو وہ نشستیں خالی ہو گئیں۔ صحیح۔ پھر الیکشن کمیشن نے مکمل طور پر عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان خالی نشستوں کو باقی پارلیمانی جماعتوں میں ان کی جنرل نشستوں کے تناسب سے تقسیم کر دیا۔ یہ ایک قانونی تقاضا تھا، سمجھ گئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس تقسیم کے بعد قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی کل نشستیں 218 سے بڑھ کر 235 ہو گئیں۔ جی ہاں، 235۔ اور 235 کا مطلب ہے کہ اب ان کے پاس ایوان میں 2/3 اکثریت آ گئی ہے۔ بالکل، 2/3 میجورٹی۔ نون لیگ کی جو 123 ہیں ان میں 86 جنرل، 32 خواتین کی مخصوص اور 5 اقلیتی نشستیں شامل ہیں۔ اور ان کے ساتھ دوسری اتحادی جماعتیں بھی ہیں جیسے MQM کی 22، کیو لیگ 5، IPP 4 وغیرہ۔ اور یہ جو 2/3 اکثریت کا ذکر آپ کر رہی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی؟ پارلیمانی سیاست میں 2/3 اکثریت ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس سے حکومت کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، آئینی ترمیم بھی؟ جی ہاں، ایک ایسا اختیار جو پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ میں حکومتوں کے پاس کم ہی رہا ہے۔ تو یہ صرف سیاسی استحکام کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ یہ حکومت کو اپنی پالیسیاں اور قانون سازی زیادہ مؤثر طریقے سے آپ کے لیے نافذ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یعنی اب حکومت کے لیے قانون سازی کی راہ میں رکاوٹیں کم از کم قومی اسمبلی میں کافی کم ہو جائیں گی؟ ہاں، اصولی طور پر تو یہی لگتا ہے۔ کم از کم قومی اسمبلی کی سطح پر تو ان کے پاس اب عددی برتری بہت واضح ہے۔ یقیناً سیاست میں اور بھی عوامل ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن پارلیمانی طاقت کے لحاظ سے یہ ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر اپوزیشن کو دیکھیں تو ان کی نشستیں بھی تھوڑی بڑی ہیں، 96 سے 98 ہوئی ہیں۔ ہاں، معمولی سا اضافہ ہے۔ اس میں سنی اتحاد کونسل کی 80 جنرل نشستیں تو پہلے سے تھیں، اب JUI 5 کی نشستیں بڑھ کر کل 10 ہو گئی ہیں۔ جی، ان کو جو 12 ملی تھیں کل، ان میں سے کچھ قومی اسمبلی میں آئیں۔ صحیح۔ اچھا، صوبائی اسمبلیوں کا کیا بنا؟ وہاں بھی تو نشستیں بحال ہوئی ہیں؟ جی بالکل، صوبائی سطح پر بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کل 25 نشستیں بحال ہوئیں۔ ان میں سے JUI کو 10 ملی، نون لیگ کو 7، پیپلز پارٹی کو 6، جبکہ PTI پارلیمنٹیرینز اور ANP کو ایک نشست ملی۔ اچھا، اور پنجاب میں وہاں 27 نشستیں تھیں؟ پنجاب کی 27 نشستوں میں سے بڑا حصہ یعنی 23 نشستیں نون لیگ کو ملا۔ زیادہ تر وہیں گئیں۔ جی، پیپلز پارٹی کو 2، جبکہ IPP اور مسلم لیگ کو ایک نشست ملی۔ اور سندھ کا؟ سندھ اسمبلی میں صرف 3 نشستیں بحال ہوئیں،
بہت کم، ان میں سے 2 پیپلز پارٹی اور 1 MQM کے حصے میں آئی، تو ہر صوبے میں وہاں کی پارلیمانی پوزیشن کے حساب سے یہ تقسیم ہوئی۔ یعنی الیکشن کمیشن نے پورا حساب کتاب لگا کر یہ تقسیم کی۔ بالکل، عدالتی فیصلے کی مکمل تعمیل میں۔ تو خلاصہ اگر کریں تو سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کے عمل آمدات کے بعد وفاقی سطح پر حکومتی اتحاد کی پوزیشن نمایاں طور پر مستحکم ہو گئی ہے، خاص طور پر قومی اسمبلی میں۔ جی، خاص طور پر قومی اسمبلی میں یہ 2/3 اکثریت کا حصول ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ صوبائی سطح پر بھی طاقت کا توازن کچھ بدلا ہے۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اصل غور طلب سوال یہ ہے، اور شاید سامعین بھی اس پر سوچیں، کہ پارلیمنٹ میں طاقت کے توازن میں اس واضح تبدیلی کے بعد جی ملک کی مجموعی سیاسی سمت، قانون سازی کا عمل اور جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں ان کے استحکام پر مستقبل میں کیا ممکنہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ وہ نقطہ ہے جس پر آنے والے دنوں میں سب کی نظریں ہوں گی۔